السلام علیکم. ٹھیک ہے, تو ایک کلمہ, ایک لفظ, یا تو وہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ایکشن کا نام ہو سکتا ہے. لیکن ایکشن میں ہم ایک چیز الگ کریں گے, ایک چیز اور ہمیں چاہیے ہوتی ہے ایکشن میں. وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ الگ ہے, وہ فاعل ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے. زمانہ. ٹھیک ہے, تو فعل میں لازمی زمانہ اس میں شامل ہونا چاہیے کہ فعل ہوا کب ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ لوگ کو تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایک ہے فعل کا نام, مثال کے طور پہ کھانا. ٹھیک ہے, تو یہ فعل نہیں ہے. کھانا جو ہے یہ فعل نہیں ہے, یہ تو نام ہے. ٹھیک ہے, یہ پھر اسم میں چلا جاتا ہے. یہ وہ نام ہے جو کسی فعل کا نام ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کسی کو فعل کب کہتے ہیں؟ جب اس میں زمانہ شامل ہو جاتا ہے, یعنی کہ کھانا کھایا تھا. اب جب میں بول رہا ہوں کھانا کھایا تھا, ٹھیک ہے, اب ہم اس کو فعل بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں زمانہ شامل ہو گیا. اور کیا زمانہ ہے وہ؟ فعل ماضی ہے, ہوا تھا کوئی کام. ٹھیک ہے, یا میں کھانا کھا رہا ہوں, زمانہ شامل ہو گیا, اب یہ فعل ہے. یا میں کھانا کھاؤں گا, یا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ابھی کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے, تو جب بھی زمانہ شامل ہو گیا تب ہم اس کو فعل کہیں گے, ورنہ وہ کسی فعل کا نام ہے, وہ آگے آپ لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا تھوڑا سا فرق؟ تو فعل میں لازمی چیز زمانہ شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تبھی ہمیں پتہ چلے کہ فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے, فعل امر ہے. ٹھیک ہے, اچھا, پھر واپس وہی آ جاتا ہے. کلمہ, ایک لفظ عربی کا کوئی بھی, یا تو اسم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی چیز کا نام ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی ایکشن ہو سکتا ہے جس میں زمانہ بھی شامل ہو, یا پھر تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ حرف. حرف. ٹھیک ہے, حرف کیا ہوتا ہے؟ اب ہاں, حرف وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو جملے کو مکمل کرتے ہیں. جملے کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ میں اگر اردو میں کہوں کہ میں مسجد گیا تھا, صحیح ہے, تو میں, تو یہ اسم ہو گیا. مسجد ایک اسم ہو گیا, لیکن اس کے بیچ میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کیا ہے؟ تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرف ہیں. ٹھیک ہے, یا میں مسجد میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, میں اسم ہو گیا, مسجد بھی کیا ہے؟ نام ہے ایک. ٹھیک ہے, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں کیا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں تو کیا یہ حرف ہے, اور یہ کام کیا کر رہا ہے؟ جملے کو مکمل کر رہا ہے. اگر میں اس میں سے حرف ہٹا دوں, میں مسجد بیٹھا, میں مسجد بیٹھا, آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں, کیونکہ اس میں حرف ہی نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو جملے کو مکمل کرتے ہیں یہ حرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سب کا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ آن لائن میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ پیچھے کسی کا کوئی چیز سمجھ میں ایسا تو نہیں آ رہی؟ واضح ہے یہاں تک؟ اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذ صاحب. وعلیکم السلام. یہ جو آپ نے بتایا زمانے کا ہی, اس کو میں تھوڑا سا بھی بتا دیں گے کہ جو کھانا ہے اٹ سیلف, وہ کھانا فعل نہیں ہے, لیکن جس وقت اس کے ساتھ زمانہ جڑ جاتا ہے تو وہ فعل بن جاتا ہے, یا جی کھانا بھی فعل ہے. جی, کھانا خالی کیا ہے؟ کھانا خالی کیا؟ کھانا خالی ایک فعل کا نام ہے. ٹھیک ہے, جی فعل کا نام ہے یہ, لیکن ہے نام ہی. ٹھیک ہے, کھانا, مارنا, صحیح ہے. اب آگے جا کے پڑھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں, لیکن بیسیکلی یہ ایک ایکشن کا نام ہے یہ. ٹھیک ہے, ایکشن کب ہم اس کو بولیں گے؟ جب اس میں کوئی زمانہ ساتھ شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی, تو عربی میں اس کو کیا کہیں گے خالی کھانے کو؟ زمانے کا اس کو ویسے عربی زبان میں فعل کا نام. مصدر, آپ لوگ ایک آگے جا کے چیز پڑھیں گے, مصدر وہ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے, اور بھی کچھ ایسے نام ہیں جو آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک جیسے اللہ خیر. ضرب یضرب ضربا, ضربا کیا ہے؟ یہ اسم میں آ جاتا ہے اور یہ مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ فعل کا نام ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے, جی جزاک یہاں اللہ تک خیر. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اچھا, اب ساری کی ساری عربی زبان جو ہے نا وہ بیسیکلی یہی تین کے اندر آ جاتی ہے. کوئی بھی لفظ ہے تو وہ انہی تین کے اندر ہے, یا تو وہ کوئی نام ہوگا, ٹھیک ہے, یا پھر وہ کوئی ایکشن کا نام ہوگا, یا پھر وہ کوئی حرف ہوگا جو جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ پتا کرنا ہے سب سے پہلے مرحلے پہ کہ یہ جو لفظ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پہچاننا یہ کیا اسم ہے یا پھر فعل ہے یا پھر حرف ہے. ٹھیک ہے, جب ہم اس لفظ کو پہچان لیں گے کہ لفظ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے یا فعل کی کیٹیگری میں آتا ہے یا حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے, پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ جملے کی طرف جا سکیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اب آ جائیں سب سے پہلے اسم پہ. اسم کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ اسم کے اندر ہم لوگ ویسے یہ تھوڑا بعد میں پڑھا تھا ہم نے, لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا شروع میں لیں گے کیونکہ ابھی ہم لوگ صرف قواعد پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے ہم لوگ جب درس شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اسم جو ہے, اسم کو پہچاننے کے 4 طریقے ہیں. اسم کو خاص طور پہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, کیسے آپ کو پتہ چلے گا یہ اسم ہے؟ اس کے معنی سے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ درس ایک لفظ ہے میرے سامنے بھی. ٹھیک ہے, اس کی جمع آپ لوگوں کے سامنے لکھی ہوئی دروس, لیکن اس کے مفرد کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ درس. اب یہ درس ہے, اب میں صرف آپ کو اس کا مطلب بتا رہا ہوں. درس کا مطلب ہوتا ہے لیسن.
اور اب میں آپ سے اس کا مطلب بتا کے پوچھ رہا ہوں یہ کیا اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ کسی ایکشن کا نام ہے جس میں زمانہ بھی شامل ہو، یا پھر یہ حرف ہے؟ اسم ہے. کیسے پتا چلا آپ کو اسم ہے؟ صرف ہاں یہ نام ہے کسی چیز کا، تو نام کو پتا کرنے کے لیے آپ کو صرف اس کا معنی پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو بولوں مثال کے طور پہ نصرہ، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ مدد کر رہا تھا، صحیح ہے، مدد کرا تھا کسی نے. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل ہے. کیسے پتا چلا آپ لوگ کو؟ صرف اس کے مطلب سے پتا چل گیا. ٹھیک ہے، اتنا واضح ہے، یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں بیسکلی یہ جو اسم ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اب عربی زبان میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا یہ کون سا اسم ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا کیا فائدے دیتا ہے ہمیں آگے. ٹھیک ہے، جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا ساری چیزیں، تب تک ہم خود آگے اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. ہمیں پتا تو چل گیا یہ اسم ہے، لیکن اب آگے جا کے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خود لکھنا ہے کوئی چیز. ٹھیک ہے، تو ہم کہاں اس کو استعمال کریں گے، کس کے لیے استعمال کریں گے؟ مذکر کے لیے استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے استعمال کریں گے، ایک کے لیے استعمال کریں گے، جمع کے لیے استعمال کریں گے، کس کے لیے استعمال کریں گے؟ ہمیں ابھی تو صرف یہ پتا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تو اسم کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے، خاص دیکھنے کے لیے ہر اسم کو، اس کے لیے 4 طریقے ہیں. ٹھیک ہے، یا 4 ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ ایک اسم کو خاص پتہ لگا سکتے ہیں اس کی ساری چیزوں کے بارے میں، کہ یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، یہ اسم جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے، اور ہم اس کو یہاں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز، ہاں اس سے پہلے تھوڑا آسان والا پہلے رکھے. ہاں سب سے پہلے رکھے جنس. ٹھیک ہے، اب جنس کیا ہوتی ہے؟ ہاں جنس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو اس لفظ کا مذکر ہونا، یا پھر اس کا مؤنث ہونا. ٹھیک ہے، ہم نے لفظ کیا لکھا تھا؟ درس، لیسن. اب آپ لوگ بولیں گے کہ یار یہ لیسن کیا ہوتا ہے؟ مذکر نہیں، یہ تو نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے. اسے میں یہ تو ایک، ٹھیک ہے، تو یہ اب اس میں کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں واپس بولیں. ہاں آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں اسم میں کوئی چیز دیکھنی ہے تو وہ ہمیں دیکھنا ہے جنس، یہ مذکر ہے یا مؤنث. درس مجھے پتہ چل گیا اسم ہے، کیسے میں اس کو دیکھوں گا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. درس کیا ہے؟ لیسن. لیسن کیا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ تو لیسن ہے. ہاں مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ تو خود مذکر مؤنث نہیں ہوتا، علامت تو چلو بعد کی بات ہے. میں ویسے ہی آپ سے دماغی ایک سوال پوچھ رہا ہوں. کانٹیکس میں پتہ چلے گا ہمیں، ہم جب اس کا استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ مذکر مؤنث نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے لیسن پڑھا تھا یا آپ نے لیسن پڑھی تھی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پڑھا تھا. کون سی ضمیر استعمال کی؟ مذکر والی. کیوں مذکر والی استعمال کی؟ اب یہاں آ کے ہمارا کھلا ہمارے سامنے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جنس کے اندر اب آ جائیں. جنس کے اندر 2 چیزیں آ گئی، مذکر اور مؤنث کا ہونا. ٹھیک ہے، اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہلاتی ہیں مذکر حقیقی، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ غیر حقیقی. حقیقی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہاں جو واضح ہو. میں آپ سے پوچھوں گا خالد مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ واضح ہے. ٹھیک ہے، فاطمہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث. میری والدہ مذکر ہے یا مؤنث؟ میری بیٹی مؤنث، میری بہن مؤنث. تو یہ سارے مؤنث حقیقی میں آ گئے. یہ تقسیم ہے. اسی طریقے سے مؤنث میں بھی مذکر یا پھر مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہے مؤنث اور مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی ہے. ٹھیک ہے، حقیقی اور یہاں غیر حقیقی. تو میں آپ سے یہ چیز پوچھوں گا اگر کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے تو آپ لوگ بولیں گے جی. ٹھیک ہے، اور وہ حقیقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اس کا صرف مطلب پتہ چل گیا. میں اگر آپ کو بولتا ہوں بنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹی. مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کیوں مؤنث حقیقی ہے. ٹھیک ہے، صرف مطلب سے آپ کو پتہ چل گیا. ہاں اب اس کے بعد ان کے علاوہ حقیقی کو اگر مائنس کر دیں، ٹھیک ہے، حقیقی تو آپ کو پتہ چل ہی جائیں گے، صحیح ہے، باقی رہ گئے ایسے اسما،
ٹھیک ہے, ہم اسما پڑھیں ابھی, اسم, ایسے اسما جو اصل طور پر حقیقی طور پر نہ وہ مذکر ہوتے ہیں نہ وہ مؤنث ہوتے ہیں, لیکن ان کا استعمال جو ہوتا ہے وہ یا تو ہم لوگ مذکر کے طور پہ کرتے ہیں یا مؤنث کے طور پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ٹریٹ ہم لوگ یا تو مذکر کے طور پہ کر رہے ہیں یا مؤنث کے طور پہ. جیسے ہم لوگ مثال جو رہتے ہیں, کون سی مثال ہے وہ, ہاں ہم جو مثال لیتے ہیں وہ کون سی لیتے ہیں, جہاز کی, ٹھیک ہے. جہاز ٹوٹتا ہے یا ٹوٹتی ہے, ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گاڑی ٹوٹتی ہے یا ٹوٹتا ہے, گاڑی ٹوٹتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب اردو میں ہم لوگ گاڑی کا استعمال کس لحاظ سے کر رہے ہیں, ایز اے مذکر اس کو استعمال کر رہے ہیں یا مؤنث, مؤنث, ٹوٹتی ہے, ٹھیک ہے. اور جہاز کے بارے میں کیا استعمال کر رہے ہیں, مذکر یا مؤنث, مذکر, ٹھیک ہے. تو جو اس کے ان کے حقیقی کے علاوہ جو اسماء ہوتے ہیں اس میں یا تو ان کا استعمال ایز اے مذکر کرتے ہیں یا پھر ایز اے مؤنث اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ہیں چیزیں جو حقیقی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن صرف ان کا استعمال ہوتا ہے, یہ جو ہے یہ ہر لینگویج میں الگ الگ ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم اردو میں مؤنث ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم عربی میں بھی اس کو مؤنث ہی ٹریٹ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا, ہاں یہ اصل تو یہ ہے, اصل کیا ہے اس میں, اصل یہ ہے کہ جیسا آپ نے سنا, آپ کو اردو میں کسی نے بتایا تھا کہ جہاز کو ہے نا آپ نے مذکر ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جہاز کو آپ نے بولنا ہے یہ ٹوٹتا ہے, جہاز ٹوٹتی نہیں ہے, کسی نے بتایا تھا آپ کو ایسے, نہیں. کیسے آپ کو پتہ چلا, سننے سے, ٹھیک ہے. تو لینگویج کا یہی ہم لوگ اصل جو بات کر رہے تھے, لینگویج کا کوئی بھی لینگویج ہے اس کا اصل کیا ہوتا ہے, اصل سننا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جتنی دفعہ اس لینگویج کو سنیں گے آپ کو وہ الفاظ کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا. لیکن جب علماء کرام آئے بعد میں اور انہوں نے دیکھا کہ لازمی بات ہے جس کو کوئی دوسری لینگویج سیکھنی ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو قاعدے چاہیے ہوتے ہیں اساسی, پھر انہوں نے جا کے اس کے قاعدے بنائے کہ مؤنث غیر حقیقی کو آپ نے پہچاننا ہے تو اس کا قاعدے بنائے, ٹھیک ہے. حقیقی تو آپ لوگ کو پتہ چل ہی جائے گا صرف مطلب سے. اسی طریقے سے مذکر اگر آپ کو مؤنث کا پتہ چل جائے گا تو باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب مؤنث غیر حقیقی جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, غیر حقیقی کوئی 5-6 مثالیں دے تاکہ سمجھ میں آ جائے کیا ہوتا ہے غیر حقیقی. ہاں, نفس مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. اب نفس نہ مذکر ہوتا ہے حقیقی نہ مؤنث ہوتا ہے حقیقی, ٹھیک ہے. اور گھڑی, گھڑی بھی مذکر یا مؤنث ہوتی ہے. اور ہاتھ, ٹھیک ہے, آپ نہیں بتا سکتے مذکر یا مؤنث ہے. اور کرسی, ٹھیک ہے, آپ صرف اس کا معنی دیکھ کے نہیں بتا سکتے مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث. اور ٹیبل, چیئر, جہاز, کمرہ, ٹھیک ہے, کھڑکی, کتاب, پین, صحیح ہے, موبائل, ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی اسماء ہیں اس قسم کے, اس کے بارے میں آپ صرف اس کا مطلب دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. آپ کو اس میں اصل یہ سننا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں دوسری لینگویج تو اس میں ہم لوگ قاعدے کچھ ایسے ہمارے سامنے آئیں گے کہ جس سے ہم لوگ اس کو پہچاننا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب بتائیں غیر مؤنث غیر حقیقی کا کیا ہم لوگ ایک قاعدہ پڑھ چکے ہیں. اب علامت کی طرف آ جائے جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے. ہاں, گولتا, ٹھیک ہے. آخری میں جس فعل کے آخری میں گولتا آ جائے, میں صحیح بول رہا ہوں, ہاں تو آپ لوگ جاگتے رہیں, سوئے نہیں, ٹھیک ہے. جس اسم کے آخری میں, اسم کی بات چل رہی ہے, جس اسم کے آخری میں گولتا آ جائے وہ اسم کیا ہوتا ہے, ہم مؤنث غیر حقیقی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو مؤنث ٹریٹ کریں گے. اس کے لیے ضمیر کون سی استعمال کریں گے, مؤنث والی, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو جملے میں اس کو جس طریقے سے ٹریٹ کریں گے وہ کس طرح کیسے کریں گے, مؤنث کریں گے, ٹھیک ہے. جس اسم کے آخر میں گولتا آ جائے, مثال کے طور پہ آپ لوگ مثالیں دیں. عربی میں فاطمہ, فاطمہ, اب کسی نے مثال دی, ہاں ہاں, فاطمہ کیا ہے, حقیقی ہے. اس کے مطلب سے مطلب آپ کو پتا ہے فاطمہ تو ایک لڑکی کا ہی نام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو غیر حقیقی ہیں, اس کے آخر میں تا آتا ہے. ہاں, ساعہ, صحیح ہے, ساعہ, ساعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, گھڑی, ٹھیک ہے. اب آپ کو دیکھنا گھڑی کا استعمال عربی, پہلے تو اردو زبان میں آ جائے. اردو زبان میں مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں مذکر ٹریٹ کرتے ہیں, مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. گھڑی ٹوٹتی ہے, ٹوٹتا نہیں ہے, پکا, پٹھان کے یہاں بھی, اچھا, ہاں یہی ہوتا ہے. اچھا اچھا, اب ہمیں دیکھنا ہے عربی زبان میں کیسے استعمال ہوتی ہے, کیسے ٹریٹ کی جاتی ہے, ایز اے مذکر یا ایز اے مؤنث. ہاں, تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں ساعہ میں آخری میں گولتا آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ وہی گولتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں, تا مربوطہ, ٹھیک ہے, تا مربوطہ, صحیح ہے. جس کو نام یاد ہو تو ٹھیک ہے, نہیں یاد ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اصل یہ کہ پہچان ہونی چاہیے, مربوطہ, ٹھیک ہے, تا مربوطہ. یہ گولتا کوئی بھی اسم کے آخر میں آ رہی ہے تو وہ ہم لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ضمائر, اس کو جملے میں استعمال کرنا سب مؤنث آتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے ایک مثال دی ساعہ, گھڑی, اور کوئی مثال دیں, سیارہ, ٹھیک ہے, اور کوئی مثال دیں, الجامعہ,
जामिया का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल भी हम लोग मुअन्नस के तौर पे करते हैं। और कोई मिसाल दें? अल मदरसा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन वालों के किसी को कोई चीज ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रही हो? नहीं समझ आ रही है। हकीबा, अहसन थे, हकीबा हम लोग पढ़ चुके हैं। हकीबा का क्या मतलब होता है? बैग। गुरफा, गुरफा का क्या मतलब होता है? कमरा, ठीक है। दरवाजा, जी, दरवाजा, क्या? दरवाजा। दरवाजा, हाँ बिल्कुल, दरवाजा भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबके आखिरी में गोलता आ रही है, तो इसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? मुअन्नस के तौर पे। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अभी फिलहाल यही याद रखें, एक ही अलामत हम लोग पढ़ चुके हैं, और भी अलामत है वो हम लोग आगे अब लोग जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो सारे मुज़क्कर गैर हकीकी में इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई मिसाल दें? जैसे हमने बोला दर्स, कुर्सियुन, हाँ दर्स, कुर्सियुन, दर्स, हाँ दर्स के आखिर में गोलता आती है? नहीं, ठीक है। कुर्सीयुन, कुर्सी के आखिर में गोलता आती है? हाँ। और बाबुन, किताबुन, बाबुन, किताबुन, और मिफ्ताहुन, बाबुन। बाबुन, सही है, ठीक है। इसके इनके आखिर में गोलता नहीं आ रही, अभी दिमाग में ये रखे, ये सारे मुदक्कर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है? जिन्स के बारे में समझ में आ गया? जिन्स के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें कोई भी इस्म हमारे सामने आता है, सबसे पहली चीज हमें देखनी है ये जिन्स के हवाले से हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, मुदक्कर या मुअन्नस। मुअन्नस में हमें पता है कि हमारे पास एक अलामत है गोलता की, अगर वो गोलता आ रही है तो फिर ये मुअन्नस है, अगर गोलता नहीं आ रही तो फिर ये क्या है? मुदक्कर है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। अब ऑनलाइन किसी का कोई सवाल है, हैंड रेस का ऑप्शन है वहां, उस पर क्लिक करें, हम लोग फिर उसका इंशाल्लाह सवाल ले सकते हैं। जी, बस अब मैं थक गया। हाँ हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कोई सवाल है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन? जी क्लियर है। जी आवाज आ रही है। हाँ, आपका तो माइक वैसे ही अनम्यूट है जी, अनम्यूट करें। हाँ, पूछ ले सवाल। अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो आप मुअन्नस गैर हकीकी की और अलामतें हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। वो क्या है? मुअन्नस गैर हकीकी की जो एक तो अलामत ता मरबूता है और हाँ अलामत फिर हम आगे सीखेंगे। जी, और कैसे अलामत आप लोग पूछेंगे? आगे सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूद आप लोग आगे जाके सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी जी सर। जी। किसी और का कोई सवाल? अभी तक कोई जी, चीज नहीं अस्सलाम समझ में आई वालेकुम। हो? वालेकुम सलाम। जी सर, समझ आ रही है, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है। मुझे एक जो चीज समझ आई है, जो हमें मुअन्नस लगते हैं लेकिन वो मुज़क्कर गैर हकीकी हैं, और इसी तरह मतलब ये है कि जिस तरह मुअन्नस गैर हकीकी का क्या कॉन्सेप्ट होगा? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, वापस पूछे सवाल। मैंने कहा जो हमें मुअन्नस लगते हैं, जिस तरह कुर्सी हमें लगती है कि ये मुअन्नस है, उसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि यानी कि मुज़क्कर गैर हकीकी हैं कुर्सी, और बाकी तो सब चीजें हम इसको एज अ मुज़क्कर ही यूज करते हैं उर्दू में, जी जी लेकिन अरबिक में डिफरेंट है ना, मुअन्नस गैर हकीकी है, उसकी कुछ आपने बता दिया। अब मैं ये जी। कह रही हूँ, सॉरी, मुज़क्कर गैर हकीकी है, मुअन्नस गैर हकीकी का क्या कॉन्सेप्ट होगा? मुअन्नस गैर हकीका का क्या कॉन्सेप्ट होगा? जी यही जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, वही जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं गैर हकीकी तौर पर, ठीक है, वो असल मुअन्नस नहीं होती। आप उसका मतलब जान के आपको नहीं पता चलेगा ये मुअन्नस है या नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने मिसाल दी कुर्सी, अब मैं आपसे पूछूंगा कुर्सी अरबी जबान में इसको मुदक्कर ट्रीट किया जाएगा या मुअन्नस, तो आपको नहीं पता चलेगा, जी ऐसे ही है। बिल्कुल, जी ऐसे ही है। हाँ, लेकिन अब हम उसके अलामत देख रहे हैं कि हमें जब हमने इसकी अलामत देखी कि इसके आखिरी में गोलता नहीं आ रही, तो हमने फिर उसको कहाँ डाल दिया? मुदक्कर में डाल दिया। अगर इसके आखिर में गोलता होती तो फिर हम उसको मुअन्नस ही ट्रीट करते हैं, सही है। अभी मैं आपका अभी भी सवाल सही नहीं समझा, क्या सवाल आपका? सवाल यही था जो मैंने बताया या कोई और सवाल था आपका? नहीं सर, मेरा ये सवाल था, आपने मुअन्नस हकीकी की बताई है अभी तक सारी एग्जांपल, गोल था, मुअन्नस हकीकी की एग्जांपल्स दी हैं, और ठीक है। आपने मुज़क्कर गैर हकीकी का बताया। हाँ, जी, मुदक्कर खैर तो मेरा ठीक है, सवाल ये नहीं था कि बताया मुअन्नस, जी मैंने ऐसे ही बताया है। ना, मैंने बताया ना। अभी फिलहाल आप अपने दिमाग में ये रखें जिसमें ये अलामत नहीं आ रही वो मुदक्कर गैर हकीकी हैं, जी ठीक है। जी, यही मिसाल के है। हाँ, मिसाल के तौर पे कुर्सी की जैसे आपने मिसाल दी, उर्दू जबान में हम इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि अरबी जबान में इसमें ये अलामत नहीं आई तो ये इसको हम मुदक्कर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? हाज़ा कुर्सियुन, ठीक है। हाज़िही कुर्सियुन नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? हाज़ा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है, ठीक है। ये भी वो वाला जो मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है।
جو ایگزامپل لکھی ہے مونس میں یہ ساری غیر حقیقی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے حقیقی کو بتایا جس کا مطلب آپ کو پتا چل جائے اور آپ خود بتائیں گے کہ وہ مونس ہے تو وہ مونس حقیقی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ فاطمہ حقیقی ہے غیر حقیقی؟ حقیقی. میں بولوں گا بنت, بنت کا مطلب ہے بیٹی, حقیقی ہے غیر حقیقی ہے؟ بیٹی ہوتی ہی مونس ہے. ٹھیک ہے. اخت بہن حقیقی ہے غیر حقیقی ہے؟ حقیقی ہے. آپ کو صرف اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے اور آپ خود بتائیں گے کہ یہ حقیقی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جس میں آپ نہیں بتا سکتے, آپ کو مطلب پتا چل جائے گا, اس کے باوجود آپ نہیں بتا پائیں گے کہ یہ مؤنث حقیقی ہے, یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے, وہ غیر حقیقی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال کلیئر ہو گیا؟ جی سر کلیئر ہو گیا. اچھا, تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیں, ہمارے سامنے کوئی بھی اسم آتا ہے ہم نے اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ مذکر کے طور پہ ہم اس کو استعمال کریں گے یا مؤنث کے طور پہ. ٹھیک ہے, پھر مؤنث اور مذکر میں ہم دیکھ لیں گے کہ حقیقی ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, اگر غیر حقیقی ہے تو ہمیں وہ علامت سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, حقیقی ہے تو ہمیں معنی سے پتہ چل جائے گا, مطلب سے. ٹھیک ہے, ابن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹا. مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو مطلب سے ہی پتہ چل گیا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پہ تفاحۃ, ٹھیک ہے, سیب, اب سیب مذکر کے طور پہ استعمال کریں گے یا مؤنث کے طور پہ, تو وہ غیر حقیقی میں آئے گا. پھر اس میں آپ کیا دیکھیں گے؟ اس میں آپ علامت دیکھیں گے کہ اس میں یہ علامت آ رہی ہے. اگر آخری میں علامت آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو مؤنث ٹریٹ کریں گے. اس میں علامت آ رہی ہے تفاحہ یعنی کہ تفاحۃ آ رہی ہے, ہاں, تو پھر یہ کیسے استعمال ہوگا؟ مؤنث استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا بولیں گے؟ ھذا تفاحۃ یا ھذہ تفاحۃ, ھذہ تفاحۃ. ٹھیک ہے, میں باقی مثالیں مٹا رہا ہوں, باقی چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہی رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ علامات ہم پڑھ چکے ہیں. ایک دوسری چیز کیا دیکھیں گے ہم لوگ؟ عدد. کیا مطلب ہوتا ہے عدد کا؟ ہاں, واحد جمع جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں, صحیح ہے, انگلش میں بھی پڑھتے ہیں, اردو میں بھی پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے واحد جمع. لیکن ہاں, اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیزیں دو ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عدد دو ہے, اس کے لیے خاص صیغے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو جیسے ہم لوگ وہاں واحد جمع یا مفرد اور جمع لکھتے ہیں, یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ یہاں ہم اس کی تین کیٹیگریز بنائیں گے, واحد, تثنیہ, دوسرے کو بولتے ہیں تثنیہ. ٹھیک ہے, اور پھر جمع. جمع تو جمع, اگر تثنیہ ایک نیا لفظ آپ لوگوں کے لیے, اس کا مطلب جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تثنیہ یا مثنیٰ دونوں ہی دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال ابھی الفاظ یاد کرنے کی مسئلہ نہ لیں, یہ آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا. اصل یہ کہ کانسیپٹ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں تین کیٹیگریز بنتی ہے. ایک, کوئی چیز ایک ہے اس کے لیے ایک الگ کیٹیگری ہے, دو ہیں تو ایک الگ کیٹیگری ہے, اور تین یا اس سے زیادہ ہیں, جتنی بھی زیادہ ہو وہ ساری کی ساری پھر جمع میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں. جیسے ہم نے وہ پہلے لفظ لیا تھا درس. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھا سب سے پہلے درس جنس کے حساب سے مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث؟ مذکر. کیسے پتا چلا آپ کو مذکر؟ گول تھا آخری میں نہیں لگی ہوئی, تو ہم کیا بولیں گے؟ ھذا درس یا ھذہ درس, ھذا درس. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ چل گیا جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. اب آ جائیں عدد کے اعتبار سے, یہ عدد کے لیے یہ ایک درس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جمع درس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک درس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع درس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ دروس. یہ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, دروس, دروس استعمال کرتے ہیں. ایک سے زیادہ درس ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم دروس استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا تثنیہ کی جو صیغے وہ ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اصل یہ کہ ابھی آپ کے دماغ میں کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ایک اور اس میں صیغہ مسنگ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی عدد کی مثال. آپ نے کوئی بھی اسم آپ کے سامنے ہے, آپ نے اس میں یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ یہ واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یا پھر جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تیسری چیز کیا ہے؟ میں اسی کے آگے لکھ رہا ہوں, ہے یہ اسم کے اندر ہی. ہاں ہاں, کیا ہے؟ وسعت. وسعت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب وسعت, ہاں, کیا چیز ہوتی ہے اس کے؟ معرفہ یا نکرہ. وسعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں, معرفہ کا وسعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں, وسعت نکلا ہے وسیع سے. وسیع, وسیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وسیع, کوئی چیز بہت وسیع ہے. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے وسیع کا؟ مطلب بہت زیادہ چیز گھیری ہوئی ہے, کسی چیز کو بہت زیادہ گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو مسا ہے وہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, وسیع, اسی سے نکلا ہے وسعت. یعنی کہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس نے اپنے اندر کتنی چیزوں کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا تو یہ کوئی خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں بولتا ہوں کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. اب کیا یہ ساری کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یا کوئی خاص کرسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ٹوٹی ہوئی ہے؟
کوئی خاص کرسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کی وسعت بہت محدود ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں بولوں کہ کرسیوں پر بیٹھا جاتا ہے، اب یہ تمام کرسیوں کا یہ کام ہے کہ اس پہ بیٹھا جاتا ہے یا کوئی خاص کرسی پہ بیٹھا جاتا ہے؟ تمام کرسی پہ بیٹھا جاتا ہے. اصل مقصد یہاں بتانے کا کیا ہے کہ کرسی کا کام کیا ہوتا ہے، اور یہ ساری کرسیوں کا یہی کام ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں جنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ ہم انگلش میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ وسعت کے اس کے ہیں کامن ناؤن، ٹھیک ہے، اور پراپر ناؤن، یہ دو قسمیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے عربی زبان میں ہمارے پاس ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ. معرفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں وہی جو خاص محدود چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے معرفہ، یعنی کہ انگلش میں پراپر ناؤن، ٹھیک ہے. اور اگر ہم عام چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تمام انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عام ہے، سارے کے سارے انسان، ٹھیک ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ نکرہ میں، ٹھیک ہے. اور اس کو نکرہ کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کامن ناؤن، ٹھیک ہے. یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، اب چونکہ ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں معرفہ اور نکرہ کا موضوع، تو اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کو الگ الگ کیسے کریں گے. ہمارے سامنے کوئی ایک لفظ آ رہا ہے، وہی، ٹھیک ہے، کوئی ایک لفظ آ رہا ہے، درس، اسی کو ہم شروع سے لے کے چل رہے ہیں. وہ ساتھ کے اعتبار سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ معرفہ ہے، یہ کوئی خاص درس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا سارے درسوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ عام ایک بات کر رہا ہوں. ہاں جی، ہاں کون بولا معرفہ؟ ہاتھ اٹھائے. جی، کیوں معرفہ ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ اس سے ایک درس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عدد میں آ گیا ہمارا. ایک درس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی خاص درس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا عام بات کر رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں کرسی پر بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کیا بولے؟ کرسی پر بیٹھا جاتا ہے. اب یہ کرسی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک کے لیے. لیکن یہاں میرا مقصد ایک کرسی ہے یا تمام کرسی ہیں؟ تمام کرسی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بطور عدد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے کرسی، ٹھیک ہے. لیکن اگر معرفہ اور نکرہ کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، کھلا ہوا ہے بالکل. تو اسی طریقے سے یہ درس جو ہے یہ کسی ایک خاص درس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا عام درس کے بارے میں؟ عام درس کے بارے میں کیسے پتا چلا آپ کو؟ ہاں ہاں، الف لام نہیں لگا ہوا؟ ہاں بالکل. معرفہ کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ معرفہ کو کا پتہ کیسے چلاتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے. وہی علامات، اس میں سے ایک جو سب سے معروف مشہور جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ الف اور لام کا ہونا شروع میں، ٹھیک ہے، شروع میں الف اور لام کا ہونا. یہی جو درس ہے، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے؟ ہاں لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ کس میں ہے؟ نکرہ میں، ٹھیک ہے. اگر اسی کو میں کہوں گا مجھے اس کو معرفہ میں کنورٹ کرنا ہے تو کنورٹ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے. اس کے شروع میں الف لام لگا دیا. اب یہ کوئی خاص درس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب نکرہ کی کوئی ایسی علامت ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے؟ اس سے پہلے جو تھا ایک تو یہ کہ الف لام نہیں ہوگا، اور کوئی؟ اس پہ تنوین بھی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، جو ہم لوگ جو حرکات میں پڑھ چکے تھے. اب دیکھیں یہاں آپ کو آ کے پتہ چلے گا حرکات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کہ آپ کا ایک ایک زبر ایک ایک زیر ایک ایک پیش سے کتنا فرق آ جاتا ہے کہ یہ معرفہ جو ہے وہ نکرہ میں تبدیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ الف لام نہیں ہوتا اور تنوین لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور الف لام اور تنوین کا آپس میں لڑائی ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. جہاں بھی الف لام لگا ہوا ہے آپ خود دیکھیں گے وہاں آخری میں تنوین نہیں ہوگی، اور جہاں تنوین ہوگی اس کا مطلب شروع میں الف لام نہیں لگا ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں الف لام کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے، میں تنوین کیا پڑھوں گا؟ الدرسن یا الدرسو؟ الدرسو ایک پیش لگاؤں گا. کیوں ایک پیش لگاؤں گا؟ الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے. یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، صحیح ہے. معرفہ کی علامت یہ ہے کہ الف لام آئے گا، اور الف لام آئے گا تو تنوین خود ہی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور تنوین آ رہی ہے اس کا مطلب شروع میں الف لام نہیں آئے گا، اور تنوین آ گئی تو پھر وہ ایک نکرہ کی علامت ہے. یعنی کہ اگر اب میں اس میں سے الف لام ہٹا رہا ہوں شروع میں، اب میں کیسے پڑھوں گا اس کو؟ درسن. درسن نہیں، کیا پڑھوں گا میں اس کو؟ درسن. سن، ٹھیک ہے، درسن. درسن. صحیح ہے. تو آخری میں کہنے کا مقصد یہ آخری حرف پر تنوین آ گئی. یہاں جو تنوین آئی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ ہے. صحیح ہے، معرفہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اسم ہمارے سامنے آ رہا ہے, ہم نے اس کی وسعت بھی چیک کرنی ہے کہ یہ اپنے اندر کتنی اس کی وسعت ہے, یہ کوئی خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا یہ عام ساری چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ ہو گئی تیسری چیز. صحیح ہے. اب آخری چوتھی چیز کیا ہے اس کا؟ اعراب. جی اعراب کیا بلا کا نام ہے؟ ہاں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے اس میں ہمیں ایک ہی لفظ الگ الگ طریقے سے لکھا ہوا ملتا ہے. صحیح ہے. محمد ہمیں آخری میں جو آخری حرف ہے اس کا, اس پر دو پیش کے ساتھ بھی ملتا ہے. کہاں ملتا ہے دو پیش کے ساتھ؟ کوئی جملہ بتا سکتے ہیں؟ ہاں محمدن کا مثال پوچھ رہا ہوں, محمدن کی مثال. ہاں کون دے سکتے ہیں؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں بتائیں جو پڑھتے ہیں. محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ محمدن آ گیا. صحیح ہے. ہاں اب کوئی دوسرا ایک دیں جس میں محمدن آتا ہو, آخری میں دو زبر آتے ہوں, کوئی ایسی مثال. درود ابراہیم. درود ابراہیم میں محمد. ہاں درود ابراہیم میں کیا آتا ہے؟ ہاں درود ابراہیم میں کیا آتا ہے؟ محمدن عبدہ ورسولہ. محمدن آتا ہے. کہاں آتا ہے پڑھیں؟ اختلاف آ گیا. محمدن آتا ہے یا اللہم محمد؟ صلی علی محمدن کما صلی علی اللہم صلی علی محمدن کما صلیت علی محمدن. ٹھیک ہے. اب تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. علی محمدن اللہم صلی علی محمدن. علی کیا ہے؟ حرف جر ہے. حرف جر ہے. ٹھیک ہے, حرف جر. اور اس کے بعد اسم آگے تو اسم یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم مجرور ہے, اس لیے اس کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر آئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا پڑ جائے گا؟ اللہم صلی علی محمدن. بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو دو پیش کے ساتھ آتا ہے یا دو زیر کے ساتھ آتا ہے. اور کلمے میں آتا ہے محمدن عبدہ ورسولہ. ہاں محمدن عبدہ ورسولہ. کس میں آتا ہے؟ کون سے کلمے میں؟ کلمے میں لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ان محمدن عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے, ان محمدن. ٹھیک ہے, ان محمدن عبدہ ورسولہ. صحیح ہے. وہاں محمدن ہے. دیکھا کیسے آخری حرف پر تینوں چیزیں چینج ہو گئی, تینوں جگہ پہ الگ الگ آ رہے ہیں. یا محمدن آ رہا ہے, یا محمدن آ رہا ہے, یہاں محمدن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جیسا کہ ہم لوگوں نے شروع میں بولا کہ یہ حرکات جو ہیں یہ بھی ہمارے لفظ میں شامل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کوئی معنی ملتا ہے. تو یہاں بھی جو تینوں الگ الگ استعمال ہوئے ہیں تو یہ تینوں کا الگ الگ ہے نام ایک ہی محمدی, لیکن جو جملے میں جہاں یہ استعمال ہوا ہے وہاں اس کا جو ایک فنکشن ہے وہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ جو فنکشن جو بدلتا ہے یہ ہمیں اعراب بتائے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں اعراب بتائے گی. تو اعراب میں بیسیکلی تو شیخ صاحب کیا ان کے معنی بھی چینج ہو جائیں گے؟ ہاں آپ ایک نہیں معنی نہیں چینج ہوگا, محمد کا معنی محمد ہی رہے گا لیکن اس کا ایک اسٹیٹس چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا اسٹیٹس آپ کہہ لیں چینج ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جیسے میں بولتا ہوں اگر کہ محمد نے خالد کو مارا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے پوچھوں گا خالد کو مارنے والا کون ہے؟ محمد. ٹھیک ہے, اگر میں اسی کو تھوڑا چینج کر کے پوچھتا ہوں کہ خالد نے محمد کو مارا, اب جس کو مارا گیا وہ کون ہے؟ محمد. دیکھا پہلے مارنے والا محمد تھا, دوسری جگہ پہ کیا تھا؟ جس کو مارا گیا وہ محمد تھا. ٹھیک ہے, تو ان کا اسٹیٹس چینج ہوا. کیا اس کا مطلب چینج ہو گیا محمد کا؟ نہیں, محمد بچہ وہی ہو سکتا ہے, بچہ بھی وہی ہو. ٹھیک ہے, لیکن پہلے یہ مارنے والا تھا, اب یہاں کیا ہے؟ جس کو مارا گیا وہ ہے. یہ اسٹیٹس جو چینج ہو رہا ہے یہ ہمیں عربی زبان میں یہ اس کے جو زبر زیر پیش ہے نا اس کے چینج ہونے سے ہمیں اس کا اسٹیٹس پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس جملے میں اس کا مطلب کیا ہے, یہ مارنے والا ہے یا جس کو مارا گیا وہ ہے, یا اس کے علاوہ ہم لوگ پڑھیں گے جس کے بارے میں بات ہو رہی وہ ہے, یا اس کے علاوہ جو ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اسٹیٹس چینج ہوگا, مطلب تو چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, محمد کا مطلب محمد ہی ہے, وہ ایک بچے کا نام ہے یا ایک آدمی کا نام ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ آگے ہم لوگ جب اس کی مثال دیکھیں گے تو آپ کو اور واضح طور پر پتہ چل جائے گا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علیکم.